بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کائنات کا حسن صرف ستاروں، پہاڑوں اور دریاؤں میں نہیں، بلکہ اس نرم و نازک وجود میں چھپا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت، محبت اور سکون کا پیکر بنا کر بھیجا۔ عورت صرف ایک جسم نہیں، وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے اور بیوی۔ وہ صبر کی تصویر بھی ہے اور قربانی کی مکمل تشریح بھی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے تخلیق فرمایا؟ اس کی تخلیق کا راز کیا ہے اور اسلام نے اسے کتنی عظمت عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے تخلیق کیا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں ٹھہرایا تو ان کے لیے ایک ہم نشین اور سکون کا ذریعہ بنایا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام۔ حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، یہ تفصیل حدیث میں موجود ہے، قرآن میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑ بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ یہاں سکون حاصل کرے کا جملہ عورت کے مقام اور اہمیت کو نمایاں کرتا ہے۔ عورت کو سکون کا ذریعہ، رفاقت کی علامت اور محبت، رحمت کا پیکر بنا کر تخلیق کیا گیا۔ عورت بطور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسلام نے ماں کو اتنا عظیم مقام دیا کہ 3 بار ماں کی خدمت اور حسن سلوک کا حقدار قرار دیا اور 4تھی بار باپ کو۔ عورت بطور بیوی۔ اسلام نے بیوی کو عزت، محبت اور شراکت کا درجہ دیا۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ قرآن کہتا ہے، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ تشبیہ محبت، تحفظ، پردہ اور قربت کو ظاہر کرتی ہے۔ عورت بطور بیٹی۔ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے بیٹی کو رحمت بنایا اور قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ بہن کو وراثت، عزت اور حقوق دیے گئے۔ قرآن نے عورت کو وراثت کا مستقل حقدار قرار دیا۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس کا مال میں حصہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں بہت سی عظیم عورتیں ہیں جنہوں نے دین میں اعلیٰ کردار ادا کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، اسلام کی پہلی مومنہ، ایک کامیاب تاجر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، عفت و تقویٰ کی مثال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علم و فہم کی ماہر، 2000 سے زائد احادیث کی راویہ۔ حضرت عمارہ تسبیہ بنت کعب، جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تلوار چلانے والی مجاہدہ۔ اسلام میں عورت صرف ایک جنس یا جسم نہیں، بلکہ رحمت، سکون، عقل، قربانی اور تربیت کا سرچشمہ ہے۔ اس کی تخلیق بامقصد ہے، اس کا مقام محترم اور اس کی خدمت باعث جنت ہے۔ اسلام عورت کو نرم و نازک کہتا ہے، کمزور نہیں۔ عورت کو نقص عقل و دین کہنا غلط فہمی ہے۔ اصل مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے، چاہے تو وضاحت بھی کر سکتی ہوں۔